बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ जो बात करनी है वो बहुत स्पेशल है, मगर उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो अपने जायचा बनवाने के लिए तो रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री गिफ्टिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। वेबसाइट का लिंक आपके साथ मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आप वहाँ से फ्री लिंक को लेके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, जिसके आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस होंगे। और आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जी ज़िल हज का चाँद नज़र आते साथ ही पहले 10 दिन यानी कि ईद से पहले किन 4 बरूज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बरकतों वाला। क्या बात है जी, ज़िल हज के फ़ायदे होंगे। चाँद नज़र आते साथ ही 10 जो सा है 10 दिन आपको ये फ़ायदा, और इसका फ़ायदा आपको पूरा साल मिलता रहेगा। वो कौन से 4 बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर लोग बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके फ्री गिफ्टिंग का। और नहीं, ये तो बड़ी सब शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए कि आपकी ऑडियंस है, आपके व्यूअरशिप है और आपकी बदौलत ये गिफ्ट जा रहे हैं। तो इसमें वैसे भी 3 तरह की चीज़ें अमूमी तौर के ऊपर जो है, वैसे तो हमारे इदारे की जानिब से कोई ना कोई गिफ्ट तो जा रहा होता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अभी भी डिमांड करते हैं लोहे महफूज की। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। और लोहे महफूज भी इस तरह का खूबसूरत नक्श था वो, जिसमें चहारदे मासूमीन की दुआएं थी, बेशुमार हिर्स थे, बहुत सारी अंबिया की दुआएं थी, और वो हर तरह के जादू बिलियात अफ़ियात को ख़त्म करने के लिए होता था। इंशाल्लाह अभी वो उसकी प्रोसेस में है, दोबारा से तैयारी में। जैसे ही तैयार होंगे तो वो भी हम लोग फ्री भिजवाना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो गिफ्ट जा रहा है ना, इसमें 3 तरह की चीज़ें। एक इसमें वाइट कलर का जो बड़ा नक्श है वो घर में फ्रेम करवाने के लिए, ताकि आपके घर में खुशहाली और बरकत रहे। एक इसमें जो ब्लैक कलर का छोटा नक्श है, उसमें सूरह वज़्ज़ुहा की आयत नंबर 5 का वो है आपकी कुशादगी और रिज़्क़ के लिए, जो कि आप अपने पास रख सकते हैं। फिर इसमें एक दमशुदा धागा है जो कि जादू टूने बदनज़री से महफूज रहने के लिए आप उसको पहन लें, अपने पास रख लें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाकी आज का जो टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान के बाद अगर हम लोग देखें, माह ज़िल हज जो है, ज़िल हज एक दूसरा ऐसा महीना है जो कि अल्लाह का महीना है। बेशक, जैसे कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को अपनी ज़ात से जो है मंसूब किया है, जैसे माह शबान जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, माह रजब जो है मौला कायनात से मंसूब है, माह मुहर्रम जो है वो शहदाए करबला से इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से मंसूब है। इसी तरह अल्लाह के साथ जो महीने मंसूब हैं, जिसमें सिर्फ़ आपकी मुकम्मल तवज्जो जो है वो अल्लाह की तरफ होती है, तो उसमें रमज़ान के बाद ये ज़िल हज दूसरा महीना है। अब ज़िल हज अगर देखा जाए तो पूरे माह ज़िल हज के जो पहले खूबसूरत दिन होते हैं, गो कि उसमें हाजी जो है वो भी सफ़र कर रहे होते हैं, ज़ियारात भी हो रही होती हैं, और जो लोग हज पे नहीं जा रहे होते वो अपने अपने तौर पे कुर्बानी के जानवर की तलाश कर रहे होते हैं, जिनकी तौफ़ीक होती है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब उनके ऊपर है जिनके तौफ़ीक हो। तो जिनकी तौफ़ीक होती है तो वो जाके अपने पसंद के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ख़रीदते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें जो अभी रिसेंटली हमारा एक वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है बरे सगीर का, पाक व हिंद का, जो कि जंग की शक्ल में हुआ, और अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी से सरफराज और सुरखरू किया है पाकिस्तान को इसमें। तो इसी एतबार से हमें अब बीइंग का पाकिस्तानी थोड़ा सा अपने रवैयों में तब्दीली लेके आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे हमें बिल्कुल दुनिया में जहाँ पे हम लोग पस्ती का शिकार हुए हुए थे, कि आप किसी जगह ट्रैवल करते हैं, आप जो है पाकिस्तानी अमूमी तौर पे अगर बताते हैं तो आपको लाइन में वैसी साइड पे वीआईपी प्रोटोकॉल दे दिया जाता है कि आप जो है वीआईपी लाइन में आ जाए, ग्रीन पासपोर्ट। तो अमूमी तौर पे भी लास्ट टाइम मैं जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा था, तो आप यकीन करेंगे वहाँ पे कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से मैं मिला कि हम अगर किसी जगह शॉप पे या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे अमूमी तौर पे ना गुफ्तगू में वो जिक्र करते हैं, जी आप किस कंट्री से हैं, आप किस कंट्री से हैं। तो वो शख्स हमारे साथ था पाकिस्तानी, और वहीं पर मुकीम था, रहता था। तो उसने ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान से, उसने कहा जी मैं यूएई से हूँ। तो मतलब ये लोगों का लेवल हो चुका था जो बाहर लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त बख्शी है। तो अब हमें थोड़ा सा अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है कि जो कुर्बानी का जज्बा होता है ना, इस कुर्बानी के जज्बे का सिर्फ नाम ये नहीं है कि आप जानवर ख़रीदें और जानवर को आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें और या आप किसी जगह पे हिस्सा डाल दें, वो एक चले वाजिब है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो असल मकसद उसमें अल्लाह, जैसे कि आपको रमज़ान में तकवा का एक आपको सबक जो है, दर्स जो है वो सिखा रहा होता है। इसी तरह ईद कुर्बान जो है, ये जहाँ पे सुन्नत इब्राहीमी है, पूरा आप हज देख लें, पूरे हज में जितने भी उसके फ़राइज़ हैं वो तमाम दर वो फ़राइज़ हैं जो कि
یا تو سنت ابراہیمی ہے یا حضرت اسماعیل کی سنت ہے یا جو صحیح ہے وہ حضرت حاجرہ کی سنت میں آتی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اسی 3 افراد کی گرد گھوم رہی ہیں جس کو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ اس کو واجب کر دیا. تو اس اعتبار سے وہ بھی فرائض میں آتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو درس دیا جا رہا ہے وہ درس بھی قربانی کا درس ہے. اب قربانی ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جو ہے وہ جانور کو قربان کر دیں. آپ اللہ کی راہ میں اپنی انا کو بھی قربان کر سکتے ہیں. آپ اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی کسی بغض کو, کسی حسد کو, کسی پریشانی کو اور کسی کینے کو بھی قربان کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سے اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے یا آپ کے عزیز و قارب ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ ان سے ناراض ہیں تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف کر دیں. آپ اپنی جو ہے ایک انا والی کیفیت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں. تو یہ بھی قربانی کا ایک بیسکلی جذب ہے جو کہ ہمیں بینگ اے مسلم پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک امت ہونے کے ناطے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب. اور اگر ابھی بھی نہ سمجھے تو پھر میرے خیال سے یہ ایک آخری موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے بعد پھر جو جنگ ہوگی اس کے بعد تو شاید ہم اور آپ نہ ہوں. تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد پلانٹری پوزیشنز میں دیکھا جائے نا تو یہ جو پہلے 10 دن ہیں ماہ ذی الحج کے, یہ اس اعتبار سے بہت اچھے ہیں کہ اس میں 3 سے 4 پلانٹری پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس میں اگلے ہفتے 27 تاریخ کو جو ہے وینس اپنی شرفی درجات پہ آ رہا ہے جو کہ محبت کا, کشادگی اور رزق کا, نصیب کا رولنگ پلانٹ ہے. پھر اس کے بعد اسی ماہ ذی الحج کی آخری جو ہم عشرے کی آخری تاریخ ہوگی جو عید سے ایک دن پہلے کا دن ہے, اس دن جو ہے آپ کے انرجی, کانفیڈنس, ہمت, حوصلے کا رولنگ پلانٹ مریخ جو ہے وہ اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے باہر نکل رہا ہے. تو یہ 2 ایک کیفیت بہتر ہوں گی. پھر اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جوپیٹر جو ہے اس نے اپنی پوزیشن چینج کر کے جیمنائی میں آیا ہے ویدک سسٹم کے تحت. تو اب اس اعتبار سے پلانٹری پوزیشنز میں دیکھا جائے نا تو جوپیٹر ابھی چونکہ اپنی ریسنٹلی کچھ ڈگریز جو ہے وہ آگے چلے گا. تو جیسے جیسے جوپیٹر اپنی ڈگری وائز اسٹرانگ ہوتا جائے گا اوبویسلی اس کے فوائد بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. اور جوپیٹر جو ہے یہ آپ کے پیسے کو ریلیٹ کرتا ہے, آپ کے رزق کو ریلیٹ کرتا ہے, آپ کے نصیب کو ریلیٹ کرتا ہے. ایسے لوگ جو کہ اپنی محبت میں کامیابی چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ اپنی ملازمت کا حصول چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ اپنی شادی کروانا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے جوپیٹر اور وینس یہ 2 رولنگ پلانٹ ہے جن کی خوبصورتی جو ہے 4 زوڈک سائنس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی. ایون کہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ جو ہیں 3 زوڈک سائن کے بعد ایک جو 4تھا زوڈک سائن میں ایڈ کروں گا وہ زوڈک سائن وہ ہے کہ جس کو جوپیٹر جو ہے اس کی پلیسمنٹ کی وجہ سے انعام لاٹری میں فائدہ ملنے جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ 4 زوڈک سائنز میں ایک ایسا زوڈک سائن بھی ہوگا. لیکن اب ماہ ذی الحج کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو ماہ ذی الحج کی جو پہلی تاریخ ہے نا, یکم ذی الحج, جس دن چاند انشاءاللہ طلوع ہوگا. تو یکم ذی الحج ایک ایسا خوبصورت دن ہے کہ جس دن خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد جو ہے اس کی بھی دن ہے. تو اس اعتبار سے 2 بہت ہی خوبصورت ہستیاں جو کہ اس کائنات کی ہیں, جو ایک مولود کعبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک جو ہے خاتون جنت دختر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جگر گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں کی آپس میں عقد کی تاریخ ہے. تو اس اعتبار سے ذی الحج اس تاریخ کی وجہ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لحاظ سے اگر ہم لوگ پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھیں تو پلانٹری کمبینیشنز میں اس میں آ جاتا ہے پہلا زوڈک سائن ایریز, برج حمل. ایریز والوں کی زندگی میں ایک تو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان کی نصیب یاوری ہونے جا رہی ہے, نصیب کشائی ہونے جا رہی ہے. ان کی زندگی میں جو مسئلے تھے, رکاوٹیں تھے, پریشانیاں تھیں, وہ آہستہ آہستہ سلجھنا شروع ہوں گی. اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر یہ حصول ویزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اگر یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہیں, آن لائن کسی بھی چیز میں اگر یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس اعتبار سے چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے, اگلا زوڈک سائن آتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں نسبتاً ان کے کریئر, کاروبار, عزت میں, رتبے میں, کامیابی میں برکت آتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے ساتھ ان کی زندگی میں اسپیشلی طور کے اوپر کوئی ایسا کام ہے جو یہ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کر رہے ہیں, یعنی کہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے یہ آن لائن کسی بھی طور کے اوپر ایون ڈراپ شپنگ بھی کر رہے ہیں یا مارکیٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی طور پہ, اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کریئر کے اعتبار سے گروتھ دلاتا ہوا نظر آئے گا. پھر جیمنائی والوں کی زندگی میں جوپیٹر کی سیدھی ان کے 7ویں گھر پہ نظر پڑ رہی ہے جو کہ ان کی زندگی میں پارٹنرشپ سے جڑی کاموں میں ان کو فائدہ پہنچائے گا. اور اس کے ساتھ ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں خوشحالی کے علاوہ ایسے جیمنائی جو کہ شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے شادی ہونا جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے ان کی زندگی میں. پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں تو جیمنائی والوں کی زندگی میں ایسے مسائل ان کے جو کورٹ کچہری لیٹیگیشنس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے حل کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس سے ان کو عزت ملتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ پھر میرے پاس آئے گا اسکارپینز برج. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے تو ایک تو ان کے ظاہر کے 5ویں گھر میں وینس کی شرفی پوزیشن,
پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کے زائچے کے 8ویں گھر میں جوپیٹر کی پلیسمنٹس، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کی زندگی میں غیبی طور پہ ان کو مالی مدد ملے گی، غیبی طور کے اوپر ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں وراثتی طور کے اوپر جو لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں وہ سلجھ جائیں گے. ان کی زندگی میں اگر کسی کا قرض انہوں نے واپس کرنا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی انعام لاٹری لگنے کے چانسز نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں محبت کا حصول ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کسی سے اظہار محبت کرنا چاہ رہے ہیں یا محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، پسند کی شادی کسی جگہ پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیاب کرے گا. زبردست. اب اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن ہے، آخری زوڈک سائن، وہ آ جاتا ہے ایکویریس برج طرف. ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو ایک تو ان کے پیسے کے گھر میں ذہن کا مالک بھی ہے، اور پیسے کے گھر میں وینس جو ہے وہ بھی شرفی پوزیشن پہ ہے. پھر ان کے زائچے میں ان کے پیسے کا مالک ان کے 5ویں گھر میں انعام لاٹری کے گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایکویرینس والوں کی زندگی میں اگر یہ اس ٹائم میں جو پہلے 10 دن ہے ذی الحج کے، اگر اس ٹائم میں یہ کوئی لاٹری وغیرہ کو پرائز بانڈ یا کوئی انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اور ایون اگر یہ کوئی ایسا پرائز بانڈ خریدیں جو کہ نکلنا بعد میں ہے لیکن خرید ابھی لیں تو تب بھی اس کے لگنے کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں. تو ٹوٹلی طور کے اوپر یہ 4 زوڈک سائنز ہیں جن کو ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن میں فائدہ اور بلیسنگز ملیں گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. یعنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے ذی الحج کے پہلے 10 دن جو 4 بروج بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. برکتوں والا مہینہ ہے یہ، بالکل اللہ کے 2 مہینے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، ویسے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، برکتوں والے 2 مہینے ہیں جو رمضان اور ذی الحج کا مہینہ، جس میں لوگ حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں. اپنے اور ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.